جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب اچھا جی، دیکھو بچوں، لغت دیکھنے کے اندر نا عربی کی لغت اور دوسری لغت جو ہوتی ہے نا انگریزی وغیرہ کی جو ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں فرق ہوتا ہے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ انگریزی کی لغت دیکھو گے، ٹھیک ہے نا، اور یا آپ کیا کرو گے، آپ اردو کی لغت دیکھو گے تو وہ کتابیں کیا کام لغات ہوتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں کہ آپ کے پہلے والے حروف کو کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جی جو آپ کے سٹارٹنگ کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر دیکھنا ہے کوئی جس میں سے، ٹھیک ہے، جس میں سے آپ کہتے ہو کہ مثال کے طور پہ ہم اردو میں لفظ اگر دیکھنا ہے، لفظ دیکھنا ہے اردو کی لغت میں بصیر، ٹھیک ہے نا، بصیر آ گیا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ بصیر کے کیا معنی کیا ہوتے ہیں، تو اردو کی لغت میں آپ کیا کرو گے، با کو دیکھو گے، صاد کو دیکھو گے، اور یا نا اس میں سے جو ہے نا اوپر جب آپ دیکھتے ہو تو وہ اوپر انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے نا، پیج کے اوپر جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح جو ہے نا، بالکل پیج نمبر لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نیچے جو ہے اس میں سے، تو اس میں سے با سا یا کے بعد جو ہے نا آپ دیکھتے جاؤ گے تو کیا آ جائے گا، وہ آگے الف با تا کے ساتھ کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کرتے کرتے را آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بصیر کے معنی وہ آ جائیں گے، دیکھنے والا جو ہے، دیکھنے والا جو ہے، یہ اس میں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ انگریزی میں جب آپ جاتے ہو تو انگریزی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ انگریزی میں آپ سٹارٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کے سٹارٹنگ کی کیا وہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے ریفریش کرنا، ٹھیک ہے نا، اب آپ کہتے ہو جناب ریفریش کا مطلب کیا ہے، ریفریش کا، تو آپ کیا کرتے ہو، ریفریش کے اندر کیا کرو گے، آپ جاؤ گے آر پہلے کھولو گے، پھر ای اور ایف وغیرہ ڈھونڈتے جاتے ہو، تو اس میں سے وہ کرتے جاتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اوپر یوں آر ای ایف وغیرہ لکھا ہوا آپ کو ملے، تو اس میں سے آپ کیا کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو نیچے، تو وہاں پہ وہ آ جاتا ہے۔ جیسے اسی جگہ آپ کو ریفرنس ملے گا، ریفریش ملے گا، یہ اس طرح کی مختلف چیزیں وہ ملیں گی، ٹھیک ہے نا، تو وہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ریفرنس، ریفریش، یہ جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں یہ چیزیں ملتی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے، یہ آپ کی انگریزی اردو وغیرہ لغات کے اندر ہی ہوتا ہے، اس لیے دیکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ ویسے ہی چیزوں کو ڈھونڈتے ہو۔ یہ تو آپ کو آتی ہے نا انگریزی اور اردو کی لغت، تو کیسے دیکھی جاتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ آتا ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے نا، عربی کے اندر مسئلہ بھی آتا ہے اور مسئلہ نہیں بھی آتا، کیونکہ کمال ہے وہ عربی کے اندر جو ہے، کمال کیا، کمال کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمال کیا ہوتا کیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو بچوں، بات یہ ہے کہ اگر جو یہ وہ عربی کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں روٹ ورڈز دیکھنے پڑتے ہیں، روٹ ورڈز، روٹ ورڈز کے کیا مطلب ہے، حروف اصلیہ، حروف اصلیہ سے کیا ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، بند چیزیں جو ہیں، جو آپ یوں سمجھو کہ عربی جو ہیں، عربی کے ساتھ انسان، عربی کے الفاظ کے ساتھ انسان کھیلتا ہے اور اس سے کئی ایک الفاظ بناتا ہے، کئی الفاظ بناتا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کو کیا ملیں گے عربی لغت کے اندر، وہ لفظ اور اس سے بننے والے الفاظ ایک جگہ کے اوپر آپ کو مل جایا کرتے ہیں، وہ لفظ اور اس سے بننے والے الفاظ کیا بنتے ہیں، ایک جگہ ہیں، کیسے ملیں گے سمجھو، اب تم دیکھنا ایک چیز جو ہے، دیکھو تو مثال کے طور پہ یہی ابھی ہم نے کہا، یہی ابھی بصیر کا لفظ تھا، اردو لغت کے اندر میں اگر بصیر، وائس دیکھیے بریک ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے،
बसीर आ गया। अब इसमें देखोगे तो आप उर्दू में, मैंने बताया, आप बा स्वाद और या में चेक कर रहे हो और उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो चीजें वो आ रही होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर क्या होता, अगर यही चीज, अगर लफ्ज आया बसर आ जाता, बसर, बसर उर्दू में भी इस्तेमाल हो जाता है बसर जो है, ठीक है ना, बसर। तो इस बसर को हमें क्या, कहाँ पे देखना पड़ेगा उर्दू के अंदर? बा स्वाद और रा में देखना पड़ेगा, या बा स्वाद लिखा हुआ होगा और नीचे हम आते जाएंगे तो रा जहाँ पे आएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, स्वाद के बाद जो रा की वो आ रही थी तो उसमें से जो था ना, ठीक है ना, उर्दू के अंदर जो है ये हमें वो करना पड़ेगा कि इन दोनों की जगह जो है ना, हो सकता है कि बसीर और बसर जो है ना, इनमें काफी फर्क आ रहा हो मुख्तलिफ जगहों पे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि वो ऐसे अल्फाज उर्दू इस्तेमाल होते हो, तो आपको कौन सा ऐसा लफ्ज बोला जाए जो कि उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होता है और अरबी में भी बहुत इस्तेमाल, और उसके मुख्तलिफ अल्फाज बन। बताओ ना बच्चों कोई चीज। इल्म, अलीम, आलिम, हाँ अलीम आलिम, ठीक है ना। और क्या हो गया, ये करते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं इसको, बसीर बसायर की बजाय ना ये कर लेते हैं, उलमा। हाँ, ये हम कर लेते हैं, चलो। कदीर, चलो देखो अब ये जैसे ये है इल्म से ना, ठीक है ना। उर्दू में मैंने ढूंढना है इल्म, इल्म जहाँ पे मुझे मिलेगा वो एन लाम और मीम वाली जगह पे मिलेगा। आलिम मुझे कहाँ, ऐन अलिफ लाम मीम में मिलेगा, आलिम, ठीक है ना। इल्म मुझे कहाँ पे मिलेगा, ऐन लाम मीम में मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, मालूम मुझे कहाँ पे मिलेगा, मीम ऐन लाम वाव मीम में मिलेगा। उर्दू के अंदर बता रहा हूँ बच्चों, देखो ऐन कहाँ पे और मीम कहाँ पे है, और नहीं समझ आ रही बात की। अच्छा, अलीम मुझे मिलेगा तो ऐन लाम या मीम के अंदर मुझे ढूंढना पड़ेगा उर्दू के अंदर, अलीम। अच्छा, और क्या है, उलमा में जो मिलेगा तो ऐन लाम मीम और उलमा अगर मिलेगा तो ये आलिम की जमा में लिखा होगा या उलमा वैसे लिखा होगा। वो बात समझ आ रही है? समझो बच्चों जरा चीजों को, ये अल्लाह करे समझ आ जाए एक दफा। तो आपको अरबी कम, अरबी हमारे लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है अरबी लुगत, लेकिन क्या है, क्या होता है, चीजें आसान भी बड़ी हो जाती हैं हमारे लिए जो है, ठीक है ना। तो उलमा हो गया, और इससे आइन लाम मीम से और कौन कौन से लफ्ज बनते हैं, और क्या बनता है, अलम, ठीक है। अलम तो चलो आइन लाम मीम, वो तो अलम फिर उसमें से चला जाएगा ना, अलम भी जो है उसमें से आ गया, अलम भी चलो हो जाता है। और बताओ, अल्लामा, हाँ अल्लामा साहब, अल्लामा, ठीक है ना, अल्लामा। अल्लामत भी चलो ये भी हो गया, उलूम, हाँ उलूम आ गए, इल्म से उलूम आ गए, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इसमें से आ गया। और क्या आ जाएगा, तालीम, हाँ तालीम, तालीम। अच्छा, तालीम कहाँ मिलेगा उर्दू में, तालीम हमें ता में मिलेगा, ता एन लाम या में, ठीक है ना, तालीम, ठीक। और तालीम जो मिलेगा, ये हमें क्या मिल रहा है, ये अब हमें मुख्तलिफ जगहों पे मिल रहा है। उर्दू में देख रहे हो तो ये क्या करो, कभी एक जगह जा रहे हो, कभी दूसरी जगह जा रहे हो, कभी किसी जगह जा रहे हो, ठीक है ना। ये जो है मुताल्लिम भी मीम ता आइन लाम के अंदर से मुताल्लिम मिल जाएगा ये जो है। तो आपको उर्दू के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे एक ही लफ्ज की चीजें जो होंगी ना वो क्या हो रही होंगी, वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको ढूंढना पड़ रहा होगा, आपको एक एक उसमें से जो है, ठीक है ना, ज्यादा मिलेगा। अंग्रेजी के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अंग्रेजी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप मुख्तलिफ जगहों पे, अरबी क्या करती है, अरबी ये कहती है कि आप क्या करो, उसके रूट वर्ड्स निकाल लो, हरूफ असलिया को निकाल लो। और अरबी लुगत क्या करती है, वो हरूफ असलिया के एतबार से चीजों को जमा करती है, हरूफ असलिया के एतबार से। अब हरूफ असलिया के एतबार से जो चीजें पहचाननी होती हैं, मैंने आपको पहले कहा था अरबी के अंदर क्या होगा, या तो चीज क्या होती है,
جی جناب آ گیا، آ گئی وائس آ گئی ہے، آؤٹ ہو گیا تھا اس سے. اچھا جناب علی، جناب علی، جناب علی. تو کیا ہوا بچوں کہ دیکھو اسم جو ہوتا ہے نا، اسم کیا ہو سکتا ہے، اس میں جامد ثلاثی بھی ہو سکتا ہے، سنائی بھی ہو سکتا ہے نا، سنائی بھی دو حرفوں والا وہ تو خیر پتہ چل جاتا ہے. ثلاثی بھی ہو سکتا ہے، ثلاثی مجرد بھی ہو سکتا ہے، ثلاثی مزید بھی ہو سکتا ہے، رباعی مجرد بھی ہو سکتا ہے، رباعی مزید بھی ہو سکتا ہے، خماسی مجرد بھی ہو سکتا ہے، اور خماسی مزید بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہو بچوں کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس میں مشتق جو ہوتا ہے بچوں، اس میں مشتق آپ کو پتا ہے کہ اس میں مشتق کیا ہوتے ہیں جو اس سے وہ بنتے ہیں، یا مصدر جو ہوتا ہے، مصدر کیا ہوگا، یا ثلاثی ہوگا، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید ہوگا، خماسی مجرد خماسی مزید نہیں ہوگا. اور مشتق جو ہوگا اس میں مشتق وہ بھی کیا ہو سکتا ہے، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید جو ہے نا، یہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ بچوں سب سے زیادہ مجھے جو لغت میں جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تو انشاءاللہ اور بھی بہت سی چیزیں تنگ کریں گی اس میں سے، لیکن مجھے جو چیز تنگ کرتی تھی نا وہ مجھے اسما جو ہوتے تھے، اس میں جامد جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے. اس میں جامد، اس میں جامد کا وزن ہم کیسے نکالتے ہیں، اس میں جامد اب یہ نہیں پتہ چلتا. باقلا، باقلا کسے کہتے ہیں، لوبیے کو کہتے ہیں، پڑھا ہوگا جن نے قدوری پڑھی ہوگی، باقلا، ٹھیک ہے نا، لوبیا. تو بھائی اس میں اصلی کون سے ہیں اور زائدہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں سے دوبارہ سنو بچوں، اس میں جامد کیا ہو سکتا ہے، ثلاثی بھی ہو سکتا ہے، ثلاثی مجرد بھی ہو سکتا ہے، رباعی مجرد بھی ہو سکتا ہے، رباعی مزید بھی ہو سکتا ہے، خماسی مجرد بھی ہو سکتا ہے، خماسی مزید بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اور جو کیا تھا اپنا خماسی، اس میں ہے جو وہ تھے، اس میں جامد جو ہے ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید، خماسی مجرد خماسی مزید. مصدر کیا ہو سکتا ہے، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید. اور مشتق، اس میں مشتق جو مصدر سے بنتی ہیں چیزیں، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، کوئی بھی چیز آپ بناتے ہو مشتق سے جو ہے نا، مختلف چیزیں بناتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس یا کیا ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس ثلاثی مجرد ہوگا، ثلاثی مزید ہوگا، رباعی مجرد رباعی مزید. مصدر کیا نہیں ہوگا، خماسی مجرد خماسی مزید نہیں ہوگا. مشتق بھی کیا نہیں ہوگا، خماسی مجرد اور خماسی مزید وغیرہ نہیں ہوگا. اس میں جامد جو ہے نا وہ ہوگا. بات نہیں سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ میں نے ابھی اس دن بھی بچوں میں نے شیئر کیا تھا، یہ میں نے اس دن بھی چیزیں شیئر کی تھیں، پتہ نہیں اب آپ کو وہ ملی تھی کہ نہیں ملی تھی. یہ اس دن میں نے گروپ میں شیئر کی تھی. یہ کتاب ہے بنوری ٹاؤن والوں نے چھاپی ہوئی، اچھا کام کیا تھا، ورنہ میں نے تو کیا کیا تھی، تعلیم الصرف، تعلیم الصرف کے نام سے جو ہے، ٹھیک ہے نا، تعلیم الصرف کے نام سے جو ہے یہ انہوں نے چھاپی ہوئی ہے، اور انہوں نے اچھا کام کیا. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ میں نے یہ چیزیں بڑی مشکل سے جمع کی تھی. میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے اپنی یہ لغت، میری یہ اولا کی لغت ہے، یہ اولا کے اندر میں نے یہ تھی، اور دیکھیں اس کی حالت جو ہے، یہ جو ہے نا کیسے کمال، جیسے یہ ویسے یہ میری واحد کتاب ہے جو کہ کیا ہے، بچی ہوئی ہے. لغت میں نے دیکھی بہت ہے، لیکن یہ تھا کہ اس کی حفاظت پتہ نہیں کیسے یہ محفوظ رہ گئی ہے. یہ میں نے یہ دیکھو، یہ میں نے لکھے ہوئے تھے، ثلاثی مجرد اسم کے 10 اوزان، رباعی مجرد کے 5 مشہور وزن، خماسی مجرد کے 4 وزن، خماسی مزید کے. یہ میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکالی تھیں یہ جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے، اور لغت کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا، اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے جو وہ ہیں، جب یہ چھاپتے ہیں تو کم سے کم یہ اس طرح کے وہ بنا دیا کریں، یہ الف با وغیرہ. یہ مجھے ایک ساتھی نے، اللہ اس کے جزائے خیر دے، وہ اس نے مجھے کیا کر کے دیا تھا، یہ با دیکھو، یہ با ادھر بھی ڈھونڈنے کے اندر، کیونکہ میں بہت لغت دیکھتا تھا تو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ دال زال جیم ہا وغیرہ کیسے وہ کرو گے، کس جگہ کے اوپر ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ایسے ہمارے کمال کی لغت والے اتنے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کرتے ہی نہیں ہے الف با تا وغیرہ. بھائی آسان نہیں ہوتا لغت کو دیکھنا، انگریزی والے کریں، دوسرے کریں،
ہم کیوں نہیں کرتے یہ چیزیں جو ہیں؟ تو یہ بیچارے نے، ایک ساتھی نے کہا کہ یہ اس طرح ہم کیا کر لیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. تو یہ با ادھر سے بھی ہے اور با ادھر سے بھی ہے کہ کہیں پر بھی مجھے اگر آگے چلا گیا ہوں تو میں نے واپس کسی جگہ پہ جانا ہے، تو پتہ نہیں اب آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں. دیکھو یہ تا ظا عین وغیرہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو نا کیسے اس نے وہ بنا کے، اور اس نے وہ بنائی بھی ایسے کمال کی. یہ اس نے وہ بنا کے فا فا جو ہے نا، یہ ایسے ٹیپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ سارا، ٹیپ کے ساتھ. تو اب یہ فا آ رہے ہیں تو اس طرح نیا چھاپا. ظاہری بات ہے اب اتنے سالوں بعد بھی اگر نہ وہ چھاپے یہ نکالیں تو پھر کب وہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جناب علی. تو یہ ہے، یہ مصباح اللغات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مصباح اللغات، مصباح اللغات جو ہے. ٹھیک ہے جی. تو بچوں یہ اچھا کام انہوں نے کر دیا ہے، یہ دیکھ لو، یہ تعلیم الصرف ہے، تعلیم الصرف سے. جس ساتھی نے وہ یہ کر کے دیا تھا وہ پڑھاتا نہیں اب، وہ سعودیہ میں ہے، وہ کام کرتا ہے سعودیہ کے اندر. جس نے مجھے یہ کر کے دی تھی لغت وغیرہ جو ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے جو ادھر. لیکن دیکھو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کیا. میں نے اتنا فائدہ اٹھایا اس کے لوگوں سے. اب تو خیر ضرورت نہیں پڑتی، اب تو ہم موبائلوں سے ہی کھاتے کر لیتے ہیں، موبائلوں سے یا انٹرنیٹ سے جو ہے نا وہ دیکھ کے وہ کر لیتے ہیں فوراً ہی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو شروع کے جو طالب علم ہے نا، اس کو کیا کرنی چاہیے، اپنے پاس ہارڈ کاپی سے وہ کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے. آپ لوگ دیکھا کریں، وہ نہ کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. یہ جو اس میں سے سمجھ گئے بات کو بچوں؟ اچھا جی، چلو جی، اچھا جی، چلیے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب دیکھو جی، یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، ان لوگوں نے یہ اس میں جامد متمکن ثلاثی مجد کے اوزان، اس کے 10 اوزان ہیں. دیکھو اس میں جامد متمکن، جامد کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے بچوں، میں نے پہلے کہا ہے. مصدر ہو گیا، مشتق ہو گیا، فعل ہو گیا، ان کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. اچھا جامد کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. تو یہ مشہور وزن لکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں، جامد متمکن. یہ میں نے آپ کو گروپ میں بھیجے ہوئے ہیں، یہ بھیجے ہوئے آج پھر بھیج دوں گا اسی کو. وہ جو تھی اس میں جامد ثلاثی مزید فی کے اوزان، اس کے اوزان بہت زیادہ ہیں، چند مشہور اوزان یہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں جامد متمکن رباعی مجرد کے اوزان، دیکھو اس کے 5 وزن ہیں. اس میں جامد متمکن رباعی مزید فی کے اوزان، اس کے مشہور اوزان یہ ہیں رباعی مزید کے. اس میں جامد خماسی مجرد کے اوزان، اس کے 4 اوزان ہیں. اس میں جامد خماسی مزید، اس کے 5 اوزان ہیں. یہ دیکھو یہ سارے، یہ میں نے آپ کو بھیجے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو نا. تو یہ جامد کو پہچاننا کیا ہوتا ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے اس میں سے. اور اس میں سے وہی سال تو منہ نیہا والا یاد رکھنا، سال تو منہ نیہا کے اندر سے یہ نکلیں گے، جب وہ نکلیں گے اصل میں نا. دیکھو جامد کے اندر بھی زیادہ پریشانی آپ کو بچوں بنے گی کس کے اندر پتہ ہے، ثلاثی مزید کے اندر بنے گی اور رباعی مزید میں بنے گی. اس لیے کہہ رہے ہیں مشہور اوزان یہ ہیں. ادھر بھی کیا کہیں گے آپ کو، اس کے 10، اس کے اوزان مشہور اوزان یہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عمومی طور پہ یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ لازمی نہیں کہ آپ یاد کرو، جب آپ ان کو دیکھتے رہتے ہو نا، جب ڈھونڈتے وقت یہ اپنے سامنے پیج رکھ کے جو ہے نا ڈھونڈتے رہو گے تو آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. نکال لیتا ہے بندہ ایسا ایسا نا، وہ لفظ جو ہے نا بندے کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں. کہیں پہ بھی لفظ آ گیا، مثال کے طور پہ حمار کا لفظ آ گیا، جیسے دیکھو حمار تو گدے کو کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے اس میں سے. لیکن مجھے کوئی کہے گا کہ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں، تو میں کہوں گا یہ فعال کے وزن پہ ہے. ہا میم اور را اس کا کیا ہے، اصلی حروف ہیں. تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو خود بخود ہی کیا چل رہا ہوتا ہے، آپ کے اوپر ایک اس میں سے آ جاتا ہے. ایسے جیسے کہ فعلان لکھا ہوا ہے، دیکھو فعلان، انسان، فعلان، اس کا مادہ کیا نکلے گا، انس سے، انسیت سے. فعلان، دیکھو یہ لکھا ہے نا فعلان، تو یہ انسان. تو اب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان سے جو ہے نا یہ حمزہ اس کا اصلی ہے، نون سین، یہ محموز ہے. اچھا انسان کیا ہے، محموز ہے، محموز. فعلان انسان، تو یہ محموز بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا خود بخود ہی کیا ہو جاتی ہیں،
جیسے عجوز تو پتہ ہے آپ کو، بڑھیا کو کہتے ہیں عجوز، یہ فعول ان کا وزن آ رہا ہے. ہاں اسی اوزان سے کیا بن جاتا ہے، وہ اس میں سے وہ آ رہا ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے جی، بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں پھر. تو یہ جامد کو پہچاننے کے لیے، تو جامد میں پریشانی ہوتی ہے، تو جامد کے لیے آپ یہ پیج اپنے سامنے رکھ لو، 2 پیجز رکھ لو گے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، جامد آپ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ کہتے ہیں استاد جی جامد تو چلیں، یہ مصیبت تو چلے ختم ہو گئی، اس کا کیا کریں؟ آپ جو ہمارے پاس کیا ہے، جو اس میں مصدر ہے، اس میں مشتق ہے اور فعل جو ہے، مسئلہ وہاں پہ آتا ہے. اس میں مشتق اور کیا آ گیا، مصدر آ گیا، اور کیا آ گیا جناب علی، اس میں سے آ گیا. تو بچوں یاد رکھو، مصدر اگر ثلاثی مجرد کا ہے نا تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، سمائی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سمائی. سننے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ کیا پڑھنا ہے آپ نے، کیا نہیں پڑھنا ہے، وہ ثلاثی مجرد کے جو اوزان جو ہوں گے وہ آپ کیا کرتے ہو، اس کے 44 کے قریب علم الصیغہ کے اندر وہ دیے ہوئے ہیں. 44 اوزان دیے ہوئے ہیں، 44 اوزان دیے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، بندے کو کچھ نہ کچھ زیادہ تر میں، جیسے ضربن ہے، فعلن کا وزن آ گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے جلوس آیا تھا تو فعول ان کا وزن آ گیا، وہ مصدر کے وزن پہ بھی آیا تھا. جلس یجلس جلوسن، جلوسن فعولن، فعول جو ہے وزن آ گیا. اس طرح وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. ٹھیک ہو رہی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پتہ نہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ جناب کوئی بھی لفظ ہے، 1 منٹ ٹھہر جا. تو لغت کا تو میں نے آپ کو بتایا. دیکھو تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اب آپ کہیں گے استاد جی وہ کیسے پہچانیں گے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ٹھیک ہے نا، کس کس کو پہچاننا مشکل ہوگا، مطلب آسان ہوگا، وہ تو مصدر ہے اور کیا ہے، مشتق ہے اور افعال جو ہیں. تو بچوں اس کے لیے آپ کو کیا کرنے پڑیں گے، 24 پیٹرنز یاد کرنے پڑیں گے. کیا کرنے پڑیں گے، 24 پیٹرنز یاد کرنے پڑیں گے. نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ کہیں گے وہی بات تو صحیح، فائدہ کیا ہوا آپ کا پڑھانے کا ہمیں، اگر آپ نے یہی ہمیں کروانا تھا، کہ اگر آپ نے ہمیں یہی وہ کرنا تھا، 24 پیٹرن ہی ہمیں وہی تو نہیں آتے تو کیسے یاد کریں گے. تو بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ابھی کیا کر رہا ہوں، چیزوں کو وہ کر رہا ہوں، ڈیوائڈ کر رہا ہوں. میں نے جو ابھی تک آپ کو جو بات بتائی ہے وہ سمجھو کہ میں نے کیا بتایا ہے، میری باتوں کو غور سے سننا. دیکھو بچوں، جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا، لغت میں پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے یہ پہچانو کہ یہ اس میں جامد تو نہیں ہے کہیں، سمجھ کو، یہ اس میں جامد تو نہیں ہے. اب وہ جامد ہوئی تو پہچاننے کے لیے پیٹرن ہی کرنے پڑھنے پڑتے ہیں اس میں سے. اگر اس میں جامد آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کیا میں نے بتایا نا، یہ دیکھو جو نام ہوتے ہیں، باقی لوبیا کا نام جو ہے یہ جامد ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اب میں اس میں جامد ہے اور میں اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ باقی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا، میں بتانے لگا ہوں، مثالیں دیتا نہیں لگا ہوں نا. باقی جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ استاد جی یہ ثلاثی مجرد جامد ہے، ثلاثی مزید ہے. اچھا جی، اس میں جامد کے اوزان بچوں وہ تو آپ میں نے بتایا لغت سامنے رکھ لو. دیکھو اب یہ باقی آ گیا نا، اب تم یہ دیکھو ذرا، میں ابھی آپ کو لغت سے اب اس میں سے نکال کے دکھاؤں گا. آپ ٹھیک ہے، میرے خیال میں شاید اب دیکھو مجھے خود تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں لام پہ شاد ہے یا نہیں ہے یہ جو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ اس کو میں نے باقی ان پڑھنا ہے یا باقی ان پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ بات سمجھ رہے ہو، یا باقو ان پڑھنا ہے. لغت یہ بھی مجھے بتائے گی نا. دیکھو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صرف ہے، یہ بھی صرف ہے کہ کاف کے اوپر میں نے کیا پڑھنا ہے، کاف کے اوپر میں نے ضمہ پڑھنا ہے، کاف پہ فتح پڑھنا ہے. باقل بھی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا لام کیا ہے، مشدد ہے یا مخفف ہے، ہو سکتا ہے.
وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزے کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ نحو کے ساتھ ہوگا. باقی لا ان، باقی لا ان، باقی لا ان، یہ جو پڑھنے کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو اب یہ اس میں جامد ہے، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ استاد جی یہ کیا ہے، مجھے یہ بات بتائیں کہ جی اب یہ پڑھنا کیسے ہے. میں کہتا ہوں یار مجھے تو نہیں پتا، لغت میں تو یہ باقی لا، اب یہ تو انہوں نے شد بھی نہیں ڈالی، کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا. ٹھیک ہے، یہ اب مجھے پریشانی میرے لیے یہ بن گئی ہے. جب میرے لیے پریشانی یہ بن گئی ہے تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو کیا یہ ثلاثی مجرد ہو سکتا ہے؟ تو استاد جی ثلاثی مجرد نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے استاد جی؟ ثلاثی مجرد اس لیے نہیں ہے کہ اس میں 1 2 3 4 5 6 7 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 7 حرف ہیں. تو استاد جی ثلاثی مجرد کے لیے تو کیا تھا، کوئی لفظ ایسا ہوتا جو جامد ہوتا اور اس کے 3 ہی کیا ہوتے اس میں سے. جیسے ہند ہے، ہند، ہند لڑکی کا نام ہے، ہند یہ جامد ہے نا، جامد. ہند لڑکی کا نام ہے، جامد ہے اس میں، جامد. تو یہ کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے. اس کا میں مادہ دیکھوں گا تو یہ کیا آ جائے گا؟ لڑکی کا نام ہند جو ہے نا، جو بھی اس میں سے آ جائے گا، ہاں نون اور دال جو ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب جی 7 حرف ہیں، چلو اچھا ٹھیک ہے، یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید کے چلے جاتے ہیں. اچھا تو ثلاثی مزید اگر ہے تو باقی لا ان. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ استاد جی با اصلی ہے یا زائدہ ہے؟ استاد جی یہ نا اس کو ہم کیا بنا لیتے ہیں؟ زائدہ بنا لیتے ہیں. اور کیوں زائدہ بنا لیتے ہیں؟ بس ویسے دل چاہا. اچھا دل چاہا تو کیا یہ سالتو مونیہا میں سے زائدہ میں سے ہے؟ میرے ساتھ رہنا بچوں، یہ باتیں کہیں نہیں ملیں گی آپ کو. اچھا یہ میں اسی لیے میں وہ ڈرامے بازی کے ساتھ آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ جو ہے نا وہ پوری یہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک وہ بنا رہا ہوں پوری. کیونکہ میرا دماغ ایسے ہی کام کرتا تھا جب یہ چیزیں میں وہ کرتا تھا کہ کیسے کرنا کیسے ہے. تو یہ جو ہے نا اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ساری. سالتو مونیہا استاد جی با اس میں سے نہیں آتی ہے، سالتو مونیہا میں سے، زائدہ میں سے نہیں آتی، اور شد بھی نہیں آیا ہوا. بتایا تھا نا شد اگر آ جائے تو پھر تو کیا آ سکتی ہے؟ تو پھر تو کوئی بھی حرف آ سکتا ہے مشدد اگر آ جائے. تو سالتمونیہا زائد حروف آتے ہیں، زائد حروف اصلی بھی آتے ہیں یہ، لیکن یہ کیا آتے ہیں؟ یہ زائد آتے ہیں. با جو ہے یہ زائدہ صرف ایک صورت میں آئے گا جب کیا ہو؟ شد آ رہی ہو، شد آ رہی ہو. تو استاد جی یہ سالتمونیہا میں با نہیں ہے. اچھا چلو جی یہ تو کیا ہو گیا، یہ اصلی نکل آیا. چلو مزہ آ گیا، با ایک تو پتہ چل گیا، با اصلی آ گیا. اچھا جی استاد جی الف، الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصلی بھی ہو سکتا ہے، زائد بھی ہو سکتا ہے. ادھر تو پھنس گئے ہیں، چلو یہ تو اب پھنس گئے ہیں. ادھر آگے چلتے ہیں استاد جی. کاف، کاف بھی کیا ہے؟ کاف سالتمونیہا میں ہے، مشدد نہیں ہے. استاد جی یہ بھی اصلی لگ رہا ہے. چلو جی ہاں با اور کاف یہ دو آ گئے. لام استاد جی پھنس گئے ہیں، ادھر یہ اصلی بھی آ سکتا ہے، زائد بھی آ سکتا ہے. لام، لام. الف اصلی بھی آ سکتا ہے، زائد بھی آ سکتا ہے. اور حمزہ بھی استاد جی اصلی بھی آ سکتا ہے، زائد بھی آ سکتا ہے. ادھر ہم پھنس گئے ہیں جناب علی. با اور کاف دو ہم نے نکال لیے ہیں، دو ہم نے نکال دیے اصلی. تیسرا اب سمجھ نہیں آ رہا کہ لام اصلی آئے گا یا حمزہ اصلی آئے گا. وہ نہیں سمجھ آ رہی بات کی. یہ میں اس طرح لے کے چل رہا ہوں آپ لوگوں کے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک لغت دیکھنے والا جو ہے وہ کس طرح وہ چل سکتا ہے. اب یہ تو آج بھی وقت چلا جائے گا میرے خیال میں اسی اس کے اندر ہی، ورنہ میرا تھا کہ میں فیلوں کو بھی تھوڑا سا چھیڑتا. تو اب استاد جی با اور کاف تو نکل آئے ہیں. ثلاثی مزید کے اوزان جو ہے نا میرے سامنے جو آ رہے ہیں، فعال، فعال، افعال، مفعیل، فعال، فعلان، مفعال، ٹھیک ہے نا، اور فعول وغیرہ میں سے تو استاد جی یہ تو نہیں آ رہے ہیں. اچھا جی چلو رباعی مجرد بھی نہیں ہے، یہ رباعی مزید میں ہو سکتا ہے، کیا پتہ. رباعی مزید میں بھی تو چانس بن سکتا ہے کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا. رباعی مزید کے بھی کیا ہے مشہور اوزان جو ہے نا اس میں سے.
ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھو بچوں، میں کہتا ہوں یہ ابھی ٹھہر جاؤ ذرا 1 منٹ. ابھی نہیں پتا، ابھی مجھے نہیں پتا اصلی ہیں کہ زائدہ ہیں بچوں. میں نے بتایا کہ یہ با کاف لام مجھے نہیں پتا کہ اصلی ہے یا زائدہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میں طالب علم کی پریشانی لے کے چل رہا ہوں، جو ایک طالب علم کو پریشانی ہوتی ہے، جو میرے ساتھ یہ چیزیں گزر چکی ہیں. اچھا جی، اب استاد جی چلو خماسی مزید میں دیکھ لیتے ہیں ذرا. چلو خماسی مزید دیکھو، کہتے ہیں خماسی مزید کے اندر، خماسی مزید کا مطلب 5 اصلی ہوں، 2 زائد آ جائیں، تو کیا پتا اس میں کہیں 5 اصلی آ جائیں. با اور کاف تو مجھے پتا چل گئے ہیں، باقیوں کا مجھے پتا نہیں چل رہا. فعللول بھی نہیں ہے، فعللا بھی نہیں ہے، فعل الول بھی نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے وہ باق کے بعد الف وغیرہ جو آئے ہوئے ہیں نا، تو یہ جو ہے یہ دیکھو نا اس طرح زبر زیر پیش آئے گی نا، تو استاد جی یہ خماسی مزید تو نہیں ہے. چلو جی چھٹی ہو گئی. خماسی مجرد بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کیا ہے 5 سے زائد حروف آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رباعی مجرد بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ 4 حروف سے زائد آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اب میں جو پھنس گیا ہوں نا، میں یہ پھنس گیا ہوں کہ یا تو یہ کیا ہے، یا تو یہ کیا ہے باقی لا کیا ہے ثلاثی مزید ہے، یا یہ رباعی مزید ہے. اور نہیں سمجھ آئی؟ باقی لا کیا ہے، یا تو کیا ہے ثلاثی مزید ہے، یا کیا ہے رباعی مزید ہے. استاد جی مشہور وزنوں میں سے کوئی آ رہا ثلاثی مزید میں سے؟ فعلن، فعالن، فعلن، مفعیلن، فعالن، فعلان، مفعالن. نہیں استاد جی یہ تو نہیں آ رہا ادھر سے، مشہور وزنوں میں سے تو نہیں، کیا پتہ کسی اور اس میں سے آ جائے مشہور. یہ جو ہم پھنس جاتے ہیں نا، رباعی مزید کے مشہور وزن دیکھو ذرا. فعلن، فعللوتن، فعللون، فعللن، فعلالن. نہیں استاد جی ادھر بھی نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ادھر کیا آئے گا بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ادھر کیا چلے گا، تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا پڑے گا، تکا مارنا پڑے گا، تکا مارنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیا کرنا پڑے گا، تکا مارنا پڑے گا. باقلاؤ. ٹھیک ہے نا استاد جی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیا پتا فاعلاؤ کے وزن پہ ہو. فاعلاؤ حمزہ جو ہے نا یہ ویسے ہی وہ آیا ہوا ہو، اور یہ کیا ہو فاعلاؤ. اچھا تو چلو پھر اس کا مطلب ہے اگر یہ لام کے مقابلے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا آ جائے گا، یا تو اس کا مادہ کیا آ سکتا ہے با کاف لام کی وہ ہو سکتی ہے، یا یہ رباعی مزید بھی تو ہو سکتا ہے نا، با کاف لام اور حمزہ. ٹھیک ہے نا، با کاف لام اور حمزہ. رباعی مزید کے بھی کیا مشہور اوزان دیے ہوئے ہیں، وہ سارے تو وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو استاد جی با کاف لام اور حمزہ یا تو جاتے ہیں یا با کاف لام کے اندر جاتے ہیں. ادھر سے ذرا ڈھونڈتے ہیں ذرا لغت کے اندر جا کے. ٹھیک ہے، تو پہلا شروع میں کیا ہے با اور کاف میں جائیں گے. اچھا با میں جائیں گے بچوں، پھر کدھر جائیں گے کاف میں جائیں گے. وہ میرے ساتھ رہنا بچوں، سمجھ رہے ہو. میں اس لیے یہ وہ کر رہا ہوں کہ جو ہے نا آپ لوگوں کو اس طرح سمجھانے کے لیے، آپ کہیں اتنے لمبے مصیبت میں نہ ڈالیں، بس سیدھا ہم لکھیں گے لیپ ٹاپ کے اوپر اور اس پہ لکھیں گے، موبائل میں لکھیں گے، سیدھی سمجھ آ جائے گی ہمیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھو بچوں یہ آ رہا ہے جناب علی با پہ، میں نے پکڑ لیا، یہ دیکھو با آ گیا. با پہ تو استاجی پہنچ گئے. دیکھو یہ اوپر کیا لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ لکھے ہوئے ہیں باب با. استاجی مجھے با کاف پہ پہنچنا. اچھا چلو جی بس، بیم سے لام میم نون کاف 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 پہ پہنچو. یہ ایسا ایسا آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی تو آپ فوراً جلدی جلدی پہنچو گے. پھر استاد جی کاف نظر نہیں آ رہا. اس کو لغات ہے. بل سے پہلے جاؤ، کاف. یہ آ گیا استاد جی، کاف کاف آ گیا. ہاں ہاں ہاں. باقا عین عین غین تبقع. دیکھو اب ذرا
बकाला बकलन, देखो अब यहाँ पहुंच गए हैं, बा काफ और लाम के ऊपर पहुंच गए हैं, देखो ये आ रहा है बकाला, अब कला, मुस्तौची नीचे जाए ना जरा, बकला, तबक्कला, इब्तकला, अल बकिल, सब्जी तरकारी बकूल, ठीक है ना। अब काल, अल बकला, अल अच्छा अल बकल का वाहिद मका, अल बकला तो बारजा, अच्छा जी। हाँ ये देखो जरा, अल बाकिला आ गया, देखो। अब देखो जरा, अब जो शद कह रहे थे, जो क्या कह रहे थे बच्चों, शद कह रहे थे, क्या लाम के ऊपर शद है या नहीं है। और देखो बच्चों, आपने कहा ना उस्ताद जी शद है, मैंने कहा ठीक है, शद है, मैंने कहा था ना। आपने कहा उस्ताद जी शद आती है बाकिल्ला, मैंने कहा ठीक है। अब लुगत में पहुंचे हैं आप जरा, लुगत वाले क्या कह रहे हैं, अल बाकिला, ठीक है ना, वल बाकिल्ला, वल बाकिल्ला, लोबिया। और नहीं समझ आई, तो बा काफ और लाम का जो मादा था, उन्होंने क्या कर दिया इसके अंदर से हमें। हाँ बाज दफा ये होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, रुबाई मजीद के ये इलादा से वो नहीं करेंगे, रुबाई मजीद की चीजें भी इकट्ठी रुबाई मुजरद रुबाई सुलासी मजीद के साथ ही डाल देते हैं। अच्छा, बाद दफा आपको नहीं पता चलता कि इसका असली मादा क्या है, या हमजा इसका असली था या नहीं था, बाद दफा ये भी होगा, और बाद दफा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो बात समझ में आ गई है। तो ये क्या है, अब क्या खुलासा क्या निकला बच्चों, कि ये जो था ना उस्ताद जी, ये जुम्मा नहीं था, क्या होता है, शद नहीं थी, आपने हमें किधर लगाई रखा है शद के ऊपर। देखा, ये होते हैं लुगत। बाकिला आ गया, बाकिल्ला नहीं पढ़ना। और मैंने जानबूझ के इसको शद क्यों भी वो किया था, शद की उसमें से, क्योंकि मेरे भी दिमाग के अंदर घुमा हुआ है, क्योंकि मैंने लोगों से हमेशा बाकिल्ला सुना है, हमेशा सुन सुन के बाकिल्ला। हालांकि क्या है, बाकिला ये जो है ना, लाम के ऊपर क्या है, लाम पे शद नहीं है, और ये इसम है, लोबिया आ गया। नहीं समझ आई बात की, वो बात समझ आ रही है नहीं समझ, अच्छा चलो और बच्चों और जाते हैं, किसी और चीज पे जाते हैं, चलो और किसी लफ्ज पे जाते हैं उस्ताद जी, और नहीं समझ आई मेरे ख्याल में, ठीक है ना। ये बाकिल्ला वो तो और उसमें से, वो तो हमजा की उसमें से वो आ जाएगा ना, वो तो फिर और वो बनेगा, मादा इसका बा काफ और लाम ही आएगा, तो हमजा इसका मतलब इसको हमने जायदा के तौर पे ही उसको दिया हुआ है। हाँ शद की तरह दूसरा भी लिखा हुआ है, वो और लिखा हुआ है, लेकिन ये हमजा वाली जो थी ना, वो उसका वजन और हो जाएगा, उसका वजन और हो जाएगा। लेकिन मैंने जिस तरह हमजा अलिफ और हमजा लिखा था ना, तो उसमें से क्या आ गया, ये इस तरह था, उसमें शद नहीं था। हाँ ये सुलासी मजीद आ गया, बा काफ और लाम गया, सुलासी मजीद, ये सुलासी मजीद है, बा काफ और लाम गया, ठीक है ना। सुलासी मजीद है ये, और 7 हर्फ आ रहे थे इसमें से। सुलासी मजीद क्यों कहा आपने, क्योंकि क्या है, 7 हर्फ हैं लेकिन 3 असली थे, बाकी 4 जायद थे। जामिद है ये जामिद है, इसमें जामिद है, सुलासी मजीद आ गया। अच्छा जी, अच्छा जी। अब आते हैं जी, हदीस में आता भी है ना, मुस्लिम की उसमें से आता भी, अता सुबह तता कौमिन, सुबह तता कौमिन, सूफी साहब इस पे लतीफा भी सुनाते होते हैं कि अता सुबह तता कौमिन, जो है सुनाते थे लतीफा, जो है अता सुबह तता कौमिन। सुबाता कहते हैं कौम ढेर, कौम का ढेर, यानी गंदगी का जो ढेर होता है ना। मुस्लिम के हदीस में आता भी है ना, मुस्लिम ने एक दफा खड़े होकर पेशाब किया था, खड़े होकर पेशाब किया, बुखारी शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद है। मुस्लिम आए कौम के ढेर के ऊपर, तो बैठ के पेशाब नहीं किया था, खड़े होकर पेशाब किया था, ये हदीस में मौजूद है, ठीक है ना। अता सुबह तता कौमिन फबाला काइमन, जो है ना, ठीक है ना। तो इसमें से कुदूरी की भी शुरू में ही बिल्कुल वो आ रहा है, उसकी वजह उन्होंने लिखी कि शायद नीचे गंदगी थी, जिसकी वजह से बैठने की वजह से खतरा था कि कपड़े नापाक ना हो जाएं, या ये था कि घुटनों में दर्द थी, इस तरह की वजह थी जिसकी वजह से। तो ये बात दफा उसमें ऐसे अमाल करते हैं जिसकी वजह से कौम के लिए क्या हो जाती है, गुंजाइश पैदा, उम्मत के लिए गुंजाइश पैदा हो जाती है जी उसमें से। तो ये सुबाता, अब सुबाता जो है ना भाई, अब ये सुबाता मैंने तो आपको बता दिया ढेर को कहते हैं, लेकिन आप कैसे पहचानोगे सुबाता का क्या मतलब है।
وہ یہ اس کے علیحدہ وزن ہے. باقلا، باقل، یہ اس کے، دیکھو ایک ایک چیز کے دو تین نام ہو سکتے ہیں، دو تین نام ہو سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ باقلا بھی کہتے ہیں اس کو، باقلا بھی کہتے ہیں، یہ اس کے مختلف انہوں نے وہ بتا دی ہیں. اس کے نام تو ہو سکتے ہیں نا ایک چیز کے، تو انہوں نے اس کو وہ کر دیا ہے، یہ بتایا ہوا انہوں نے. اچھا اب دیکھو سباتا. اب استاد جی سباتا کے اندر حروف اصلیہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ سالتو مونیہا میں سے، یہ بھی اس میں جامد ہے نا، جامد ہے جی. تو اب دیکھتے ہیں جناب استاد جی، سین تو اصلی بھی ہو سکتا ہے، زائد بھی ہو سکتا ہے. با، با تو اصلی ہو سکتا ہے، با تو اصلی ہی ہوگا، قوم ہو نہیں ہوگا. سالتو مونیہا، تا بھی کیا ہوگا؟ اصلی ہوگا، اصلی ہوگا کیونکہ وہ نہیں ہو سکتا. اور یہ تا تو چلو وہ آ گئی نا، یہ تو تا ویسے ہی آ گئی. چلو اب یہ دیکھنا ہے کہ بچوں یہ سین ہاں جو ہے نا، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ سین کیا ہے، یہ اصلی لگ رہا ہے. بنتا ہے نا بعض جگہوں پہ آپ کیا کرو گے، تو یہ کیا ہوگا سین. اب ذرا ہم اس کو جاتے ہیں، ذرا سین با اور تا کو دیکھتے ہیں ذرا. اب جاتے ہیں جناب علی، جو ہے ٹائم بھی ہو رہا ہے بچوں. یہ سین دیکھو بیچارے کی چھٹی ہو گئی ہے. سین بہت، اس کا مطلب میں نے دیکھا ہے یہ سین غائب ہے یہاں سے. نہیں کدھر ہے یہ سین کی چھٹی ہوئی ہے، زا کے بعد سین غائب ہے. چلو یہ پہنچ کے یہ ہٹ گیا تھا جیسے سین، یہ آ گیا نا سین کی. تو سین با، سین با آ گیا. سین با یہ دیکھو یہ سین با تا. اچھا جی استاد جی اب سین با تا پہ پہنچیے ذرا. ہاں سابیتا، اچھا جی سابوتا، سبتن بخار ہونا. آگے چلو اسبتا، البست، سبت، ثبت نہیں ہے. اچھا جی السبت، سب سبات، صبات آ گیا. الصبات تتا، اچھا جی یہ دیکھو آ گیا. اسبال جو کہیں کرنے سے گریں، اور یہ بھی آ گیا. کوڑا کرکٹ کوڑا خانہ، یہ دیکھو صبات تتا، یہ سم آ گیا. ہاں یہ صباتا سمجھ آئیے. یہ دیکھو کوڑا کرکٹ آ گیا نا، کوڑا خانہ، کوڑے کا ڈھیر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے اصل میں آپ کو جو پریشانی ہوگی لغت کے اندر، وہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ کو لگے گی پریشانی. یہ جو مجرد یا اس طرح جو جامد، اس میں جامد وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس میں سے ہوتا ہے. اور باقی آپ کہتے ہیں اس میں ہمیں تو اس میں بھی پریشانی آتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا ہوا، آپ لوگوں نے وہ جو 24 پیٹرنز ہیں اس کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا کی. اگر آپ نے 24 پیٹرنز کے ساتھ مناسبت کی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. سبات تھا سین زبر کے ساتھ سبات تھا، وہ اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. تو ایک کی چیزوں کے کئی معنی مختلف بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کئی ایک لفظ ہو سکتا ہے اس میں مختلف قسم کی وہ ہو سکتی ہے. تو یہ چکر ہے، ٹھیک ہے جی. تو کل انشاءاللہ ہاں اس میں سے کل انشاءاللہ اس کو اور دیکھیں گے. پھر کل اس کو اور دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی. اللہ کرے کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ جائے اس طرح جو ہے نا چیزوں کے اندر. پھر ہم جو ہے نا اس کو ذرا وہ کریں گے. اس میں مشتق کے اوزان، اس میں مشتق تو بچوں، اس میں مشتق جب آپ کو آ گیا تو اس میں مشتق تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. اس میں فاعل آ رہا ہے کون سے باب سے آ رہا ہے، اس میں مفعول آ رہا ہے کس باب سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ظرف کا صیغہ بن رہا ہے تو کون سے وہ بنے گا، وہ تو آپ خود بخود کیا ہوگا. مصباح اللغات آپ لے لو، مصباح اللغات، تو یہ اس میں صحیح ہے نا. ہاں علم جو ہوتے ہیں، نام جو ہوتے ہیں اس میں جامد ہوتے ہیں. نام جو ہوتے ہیں اس میں جامد ہے نا. اس میں سے جو ہے یہ جو کچھ نام ہوتے ہیں جو کہ کیا بنا، جیسے آپ کہتے ہو جی کسی کا نام آپ نے رکھ دیا حامد، نام رکھ دیا حامد، تو یہ کیا ہے حامد. یہ دیکھو یہ کیا ہے حامد، اس میں فاعل کا بھی وزن ہے اور علم بھی ہے، تو اس کی تعریف کرنے والا اس میں سے وہ ہو جاتا ہے. لغت کی بہت سی ایپ پڑی ہوئی ہیں بچوں، ٹھیک ہے نا، بہت سی وہ ہیں. انشاءاللہ کل پھر اس کو کریں گے، ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ
تھوڑا سا پھر کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. چلو چلیے پھر السلام علیکم. قاموس الوحید بھی بس ٹھیک ہی ہے، بس مس اور لغات لے لیں زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. حروف علت والے وہ بتاؤں گا نا، حروف علت والے بھی انشاءاللہ، حروف علت والے بھی کل دیکھیں گے نا اس کو. لغت اصل میں یہ تقریباً 8-9 دن کا کام ہے لغت صحیح طرح سے آپ کو اس میں چیزیں بتانے کی. لغت میں یہ کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کیسے پہچانتے ہو کہ یہ لغت کے اندر یہ باب جو ہوتا ہے یہ لازم استعمال ہوتا ہے یا متعدی استعمال ہوتا ہے. لغت یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ لازم استعمال ہوگا یا متعدی استعمال ہوگا. چلیں جی اچھا جی، السلام علیکم.